بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. وقال في رواية: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، ہمارا شفیق رب قرآن پاک کی آیت میں بڑے البیلے انداز میں یہ فرماتا ہے: رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر سکون سے چلتے ہیں. یہ رحمان کے بندے ہیں، شیطان کے بندے نہیں ہیں. زمین پر سکون سے چلتے ہیں، ان کے ذریعے سے سب کو سکون ہے. بچوں کو سکون ہے، پوتوں کو سکون ہے، بہو کو سکون ہے، بیوی کو سکون ہے، اڑوس پڑوس کو سکون ہے. انہوں نے اپنے آپ کو ایسا انسان بنایا ہے، جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں: ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ تو کوئی فرشتہ نظر آتا ہے، نگاہیں نیچی ہے، زور سے چلانا نہیں ہے، سکون سے بات کرتا ہے، جہاں چلتا ہے اس کے ذریعے سے سکون ہے. فرمایا یہ تو ایک فرشتہ نظر آتا ہے. آج سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے. آج اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم نے گھروں کو مزین کر دیا، کمرے کو بالکل شوشا میں لے آئے، بہترین قسم کا ڈیکوریشن کر دیا، ہم نے اپنی آفسوں کو مزین کر دیا. فرمایا معمولی عمارتوں میں لاکھوں روپئے خرچ کر کے اس کو زینت والا کر دیا. لیکن ہم اپنے اندر میں ایسے ہیں کہ بیوی ہم سے ہاتھ جوڑتی ہے، بہو ہماری غیر حاضری میں ہاتھ جوڑتی ہے، اڑوس پڑوس والے یہ کہتے ہیں یہ کب یہاں سے چلا جائے، اس کے نتیجے میں تو ہم دکھی ہے. فرمایا سب کو مزین کیا، لیکن اپنے کو مزین کرنا اور اپنے کو انسان بنانے کی فکر اپنے اندر میں نہیں رہی. ایک زمانہ تھا مائیں چین سے نہیں بیٹھتی تھی، باپ چین سے نہیں بیٹھتا تھا جب تک کہ اولاد صفت سے مزین نہ ہو. یہاں لے گئے، وہاں لے گئے، میں کیا کروں تاکہ میرا بچہ موت سے پہلے انسانیت سے مزین ہو جائے، اس کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو. باپ بھی اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرتا تھا، بس میں اپنے آپ کو انسان بنا لوں، اپنے آپ کو اچھے صفات سے مزین کر لوں. فرمایا ایک زمانہ تھا، لیکن آج اس کے برعکس سے چل رہا ہے. سب کو مزین کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بھول گئے، اپنی ذات کو فراموش کر دیا. ہم بیٹے ہیں تو ہمارا باپ دکھی ہے، ہمارے ذریعے سے بیوی دکھی ہے، ہمارے ذریعے سے بچے دکھی ہے. گھر میں باپ آ گیا تو بچے کہتے ہیں باپ گھر سے کب نکلے. دادا آ گیا تو پوتے یہ کہتے ہیں کہ دادا گھر سے کب نکلے. یہ تو چڑچڑاپن سے رہتے ہیں، ان کے ذریعے سے گھر میں اچھا نہیں ہوتا. بہو کہتی ہے کہ خسر گھر سے کب نکلے. ان کے نتیجے میں ہم گھر میں دکھی ہے. میرے ماں باپ کے وہاں میں چین سے تھی، جب سے اس خسر کے گھر میں نے قدم رکھا ہے بس میرا خون جل گیا، اور جلتے اور ان کا چہرہ دیکھتے دیکھتے میری زندگی اجیرت بن گئی، تنگ بن گئی. کب موت آ جائے اور دنیا سے چلی جاؤ. فرمایا کہیں ہمارے نتیجے میں اللہ کی مخلوق دکھی تو نہیں ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے. بہت بڑے اللہ کے ولی تھے،
اسی رمضان کے 23ویں رمضان کو حضرت دنیا سے پردہ فرما گئے اور کل حضرت کے بھانجے فرمایا حضرت مولانا راوی حسن صاحب بھی دنیا سے روانہ ہو گئے. اللہ پاک حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے. بچپن سے ولایت کا نور تھا, بچپن سے انہوں نے تقویٰ دیکھا تھا, گھر میں تقویٰ دیکھا تھا, نماز کا اہتمام دیکھا تھا, خشوع خضوع کو دیکھا تھا. فرمایا جب ماں باپ کی زندگیوں میں یہ چیزیں ہوتی ہے تو خود بخود اولاد کی زندگیوں میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ پھر جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے, اور جیسی موت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کل حشر بھی فرمائیں گے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر کہا کرتے تھے, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اوروں کا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, اوروں کا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. ہم چین تلاش کرتے ہیں عمارتوں کو مزین کرنے میں, ہم چین تلاش کرتے ہیں دیواروں کو اچھا ڈیکوریشن کرنے میں. حقیقت یہ ہے کہ چین اپنے کو مزین کرنے میں ہے. ایک ایک صفات اندر میں آئے گی, شکر آئے گا, صبر آئے گا, نماز کا اہتمام آئے گا, ماں باپ کی خدمت آئے گی, چھوٹا بننے کا مادہ آئے گا. کسی نے کچھ کہہ دیا تو بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنے کی بھاونا پیدا ہوگی, معاف کرنے کا مزاج ہوگا. اسی کے نتیجے میں طبیعت میں چین آتا ہے. شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, مار کے آؤ گے چین نہیں ہوگا, اور اگر کسی نے مارا ہے اور تم نے معاف کر دیا تو تم کو اپنے بستر میں آرام سے بیٹھے نیند آ جائے. ظاہری بات ہے تم مظلوم بنے ہو, ظالم تو نہیں بنے. تم نے معاف کر دیا ہے, نبی کی سنت پر عمل کیا ہے تو تمہاری طبیعت کو سکون آئے گا. اور اگر تم ظلم کر کے آؤ گے, شریعت کے خلاف کیا ہے, تو بستر میں بڑے بڑے ایئر کنڈیشن روم میں بھی سو گے لیکن تمہاری طبیعت کو چین نہیں ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, شریعت کی باتوں پر چلنے پر طبیعت کو سکون ملتا ہے. ایک زمانہ تھا ہر ایک کی تمنا تھی کہ میں بن جاؤں, میری اصلاح ہو جائے. بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ نے بہت بڑے مقام سے نوازا تھا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے خواجہ باقی باللہ کے وہاں ایک دن مہمان آ گئے. اتفاق ایسا کہ حضرت کے وہاں کھلانے کو کچھ نہیں تھا. اللہ کے ولیوں کے وہاں ایسا بھی نظام ہوتا ہے کہ گھر میں دانا پانی نہ ہو. حضرت مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ وبرکاتہ نے ایک مرتبہ فرمایا, پڑھانے کے زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ گھر میں دانا پانی نہیں تھا, گیہوں کا دانا نہیں تھا. ہمارے بعض اکابرین ایسے بھی گزرے ہیں کہ انہوں نے فاتح کر لیے لیکن اللہ کی محبت دل میں آئے, بس اسی میں وہ مگن تھے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ وبرکاتہ, ان کے والد ماجد جب وہاں مدینہ المنورہ چلے گئے اور فاتح پر فاتح آئے تو ایک مرتبہ اپنے بیٹے حسین احمد کو کہا, مولانا ارشد مدنی کے والد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد کو کہا, بیٹا یہاں تو فاقہ ہے, تم ہندوستان چلے جاؤ, کھانا پانی مل جائے گا. حضرت مدنی نے روتے ہوئے کہا, ابا جی اللہ کے رسول کے پاس گھر کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں, جب مدینہ المنورہ میں آیا ہوں فاقہ برداشت کر لوں گا, اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. چنانچہ فاقوں پر فاقے چلتے تھے, رات کو گلیوں میں جاتے تھے, تربوز کے چھلکے ملتے تھے, اٹھا کر کے لا کر پانی میں ابال کر کے اللہ کا بندہ کھاتا تھا. اللہ پاک نے مدینے کی نسبت ایسی عطا فرمائی. حسین احمد مدنی, ان کے بیٹے کو کہا گیا مولانا اسد مدنی, ان کے بیٹوں کو بھی کہا گیا مولانا محمود مدنی. یہ ہے ایک ایک نیکی کی نسبت نسلوں تک جایا کرتی ہے. باپ قربانی دے دیتا ہے, پھل اولاد کھاتی ہے, اولاد کی اولاد پھل کھاتی ہے. خواجہ باقی باللہ کے وہاں مہمان آ گئے. خواجہ باقی باللہ شرمندہ تھے, مہمان کو کیا کھانا کھلاؤ, آگے پیچھے ہو رہے ہیں. اتنے میں ایک بال کاٹنے والا حجام تھا, حضرت کا مرید تھا. اس نے آ کر کے کہا, حضرت اگر اجازت ہو آپ کے مہمان کو میں اپنے یہاں لے جاؤ. حضرت خوش ہو گئے, بیٹا اللہ تیرا بھلا کرے, میرے مہمان ہے تو اپنے یہاں لے جا. مہمان نوازی کی, حضرت کا دل خوش ہوا. خواجہ باقی باللہ کے پاس جب وہ مرید آیا, حضرت نے فرمایا, بیٹا تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے, مانگ تجھے کیا چاہیے, مانگ تجھے کیا چاہیے. اللہ کے ولی کا دل خوش ہو گیا, بس تیری کیا چاہت ہے تو مانگ لے.
فرمایا حضرت تم میری تمنا پوری کرو گے؟ بیٹا چاہ تو صحیح کیا تمنا ہے تیری؟ فرمایا پہلے کہو تو صحیح میری تمنا پوری کرو گے؟ انشاءاللہ بیٹا میں اللہ سے مان کر تیری ضرورت کو پوری کروانے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا حضرت مجھے آپ جیسا بننا ہے، مجھے آپ جیسا بننا ہے، بس مجھے اللہ انسان بنا دے، میری زندگی کے صفات بن جائے۔ خواجہ باقی باللہ نے کہا بیٹا تو نے بڑی بھاری درخواست رکھی ہے، لیکن کوئی بات نہیں بیٹا، تو کمرے میں چل، تو برداشت کر سکے گا، حضرت کچھ بھی ہو جائے مجھے آپ جیسا بننا ہے۔ کمرے میں لے گئے، خواجہ باقی باللہ نے اپنے مرید کو سینے سے لگایا، اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے دل میں ذکر کرتے کرتے جو نور جمع ہوا ہے اور میرے دل میں جو نسبتیں جمع ہوئی ہے میرے اس شاگرد کو دے دے۔ چنانچہ دونوں تنہائی کے کمرے میں تھے، اندھیرا تھا، خواجہ باقی باللہ نے اللہ سے مانگا۔ جب اندھیرے میں سے جب دونوں نکلے ہیں تو یہی پتا نہیں تھا کون خواجہ باقی باللہ ہے اور کون ان کا مرید ہے۔ دونوں کا دل بھی ایک ہو گیا اور دونوں کی شکلیں بھی ایک ہو گئی، جی سیرت بھی بدل گئی اور صورت بھی بدل گئی، لیکن جو نور خواجہ باقی باللہ نے سالوں میں حاصل کیا تھا یہاں سکنڈوں میں لے لیا مرید نے، دل برداشت نہیں کر پایا۔ اللہ کے نور کی تجلی تو بڑی بھاری ہوتی ہے، بہت زیادہ بھاری چیز ہے۔ فرمایا 3 دن ہوتے ہوتے وہ خواجہ باقی باللہ کا مرید دنیا سے چل بسا، دنیا سے پردہ فرما گیا۔ لیکن لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ نفع کا سودا کیا، دنیا سے چلا گیا، انسان بن کر کے گیا، ولایت لے کر کے گیا، جسمانی موت تو آئی لیکن روحانیت کو بنا کر کے گیا۔ ایک زمانہ تھا ہر ایک کی تمنا ہوتی تھی کہ بس میں بن جاؤں۔ اللہ ہم سب کو یہ صفت اور یہ فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات چل رہی تھی صفاتوں میں سب سے عمدہ صفت تواضع، اپنے کو چھوٹا بنا کر کے چلنا۔ میرے اور آپ کے لاڈلے نبی تو تواضع کے پیکر تھے، تواضع کا مجسمہ تھا، بہت چھوٹے بن کر رہنے کا مادہ تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 بچوں نے آپ کے گود میں پیشاب کر دیا ہے، عورتیں اپنے بچے لا کر حضرت کے گود میں رکھ دیتی۔ آپ نے کبھی یہ نہیں کہا جانتی نہیں ہو میں مشغول ہوں، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، لے جاؤ تمہارے بچے کو۔ لوگ اپنے بچے لا کر کے آپ کے گود میں رکھتے ہیں اور آپ ان بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام ہو آپ کی قبر اطہر پر۔ آپ تو تواضع کے پیکر تھے، آج تو ہم اپنے کپڑوں کے چکر میں ایسے ہو گئے اپنے بچوں کو پیار نہیں دے سکتے۔ اس کو ہٹاؤ میرے کپڑے میلے ہو جائیں گے۔ بچہ پیارا ہے کہ کپڑے پیارے ہیں؟ جی ہم اپنے پوتوں کو پیار نہیں دے سکے، ہم اپنے نوازوں کو پیار نہیں دے سکے، محلے کے یتیم بچوں کو ہم پیار نہیں دے سکے۔ ہم کپڑوں کے چکروں میں اور ہماری مستورات مکان کے چکر میں، مکان خراب ہو جائے گا، محلے کا کوئی بچہ آئے گا میرا گھر خراب ہو جائے گا، ہماری ٹائلس بگڑ جائے گی۔ ان ٹائلسوں نے ہمارا دل گندا کر دیا، ان پتھروں نے ہمارا دل گندا کر دیا۔ بھائی کا بچہ آتا ہے چٹک دیا، اس کو تانا دے دیا، اس کو رلا کر کے بھگا دیا۔ ایک زمانہ تھا لوگ مکھی کا دل دکھانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ بہت بڑے محدث ہیں، فرمایا حدیث لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، مکھی آ کر کے بیٹھ گئی، جب تک مکھی اس روشنائی کو چوستی رہی وہاں تک انہوں نے قلم نہیں چلایا۔ انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، کیا گزری؟ فرمایا اللہ پاک نے میری مغفرت کر دی۔ میرے بندے میری ایک مخلوق مکھی آ کر کے بیٹھی تھی اور تم نے اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو آکاش والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تمہارے مغفرت کا فیصلہ کیا ہے، جنت کی باغوں میں چلو۔ ایک مکھی پر رحم کرنے کے نتیجے میں اللہ نے فیصلہ فرمایا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب سن 8 ہجری میں دنیا سے پردہ فرما جاتی ہے۔ آپ کی بڑی صاحبزادی ہے، حالات آئے جی عبار ابن اسود منحوس زمانہ نے حضرت زینب کی سٹڑی پر سوار تھی، اس نے اس کو نیزہ مارا، حضرت زینب نیچے گر گئی اور حمل گر گیا۔ اسی درد میں میرے اور آپ کے محبوب کی بچی دنیا سے پردہ فرما گئی ہے۔ اللہ کے رسول کو بہت بھاری لگا ہے، بچی پر حالات آئے، باپ کا دل نڈال ہو جاتا ہے،
فرمایا امامہ ہے، نواسی ہے، آپ امامہ کو اپنے کندھے پر اٹھا کر مسجد میں لاتے ہیں، اور امامہ بھی آپ سے اتنی مانوس تھی، جب حضور سجدے میں جاتے ہیں نیچے اتر جاتی ہے، اور جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو کندھے پر بیٹھ جاتی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا بیٹی میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، جبرائیل آتے ہیں میرے پاس، وہی آتی ہے میرے پاس، قرآن کا نزول ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اگر پیار ہی نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، نبی جی آپ اللہ کی مہربانی کے نتیجے میں آپ نرم بنے ہیں، لوگ آپ سے جڑتے ہیں، اور آپ کے پاس کیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی جی آپ کا کمال نہیں ہے، اللہ کا کمال ہے، اللہ نے آپ کے دل میں نرمی دی ہے جس کے نتیجے میں لوگ آپ سے جڑتے ہیں۔ سب سے بڑی صفت کی آپ کے تواضع۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں تھا، تو وہاں عرب میں سائے کا کوئی خاصا انتظام نہیں ہوتا، ادھر ببول کا درخت ہے، ادھر بیری کا درخت ہے، کبھی آپ دو ساتھی سو گئے، وہاں دو ساتھی سو گئے، میرے اور آپ کے لاڈلے نبی ایک ببول کے درخت کے نیچے یا معمولی درخت کے نیچے آپ آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت بلال بھی قریب میں ہے، حضور کے خادم خاص ہے، سفر کا وقت قریب آیا، وہ صاحب فرماتے ہیں میں حضرت کے پاس آیا، یا رسول اللہ وقت ہو چکا ہے سفر کا، آپ فوراً اٹھے، دعا پڑھی، آپ نے کہا بلال کو اٹھاؤ تاکہ سفر کے لیے تیاری کریں۔ وہ صاحب فرماتے ہیں ہم نے دیکھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے جس کا سایہ اتنا چھوٹا تھا جیسے پرندے کا سایہ ہوتا ہے، یعنی معمولی سایہ تھا۔ وہ صاحب فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور کو کوئی بڑائی نہیں، کوئی موٹائی نہیں تھی، میں نے بلال کو دیکھا، بلال کو بھی کوئی بڑائی نہیں تھی، کوئی موٹائی نہیں تھی، اور ان کی اٹھنی کے اوپر جو پٹا باندھنے کے لیے ہوتا ہے وہ چمڑے کا نہیں تھا، ببول کے چھال سے لگایا گیا تھا، ببول کے درخت کی چھال سے لگایا گیا تھا۔ صلاۃ و سلام ہوا قبر اطہر پر۔ آپ امت کو سادگی سکھا کرتے گئے ہیں، آپ امت کو تواضع سکھا کرتے گئے ہیں، چھوٹے بن کر کے رہنا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی، یا رسول اللہ مجھے آپ کا کچھ کام ہے۔ نیم پاگل عورت تھی، پوری عقل مند بھی نہیں تھی، وہ آگے آگے اللہ کے رسول پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے حضور پیچھے پیچھے۔ آپ نے یہ نہیں کہا جلدی بیٹھو، جوش میں آپ نے غصے میں نہیں کہا مجھے بھی کام ہے، آپ نے بڑی محبت سے کہا بہن کچھ جو بات کرنی ہے ایک طرف بیٹھ کر بات کرو۔ بیچ راستے میں عورت بیٹھ جاتی ہے، اور میرا اور آپ کا لاڈلا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں چھوٹا بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چھوٹا بن کر کے رہتا ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اس کو ایک مقام دیتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو چھوٹا بن کر کے رہتا ہے اسی سے اللہ تعالیٰ کام بھی لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند فرماتے ہیں۔ خواجہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، گنگوں میں ان کا مزار ہے، 40 سال ایک جوڑے پر گزار دیے تھے، کپڑا پھٹا نہ گلی میں سے کوئی کپڑا لائے اور دھو کر کے پیول لگا دیا، پھر پھٹا پھر کوئی کپڑا لائے پیول لگا دیا، یوں کرتے 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 گودڑی بن گئی اور موٹا کمبل جیسا ہو گیا ان کا جوڑا۔ 40 سال گزارے، اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، صاحب کشف و کرامات تھے۔ حضرت گنگوہی مولانا رشید احمد گنگوہی ان کے قبر پر جا کر گھنٹوں مراقبے میں بیٹھتے تھے۔ حضرت کی حیاتی میں پوتے نے قدر نہیں کی، کبوتر بازی کرتے رہے، ملک لڑاتے رہے، لیکن دادا کے انتقال کے بعد احساس ہوا کہ مجھے بننا ہے۔ دادا بھی بنے ہوئے تھے، میں بھی بنوں، تو حضرت ان کے دادا کے ایک مرید رئی میں رہتے تھے دوسرے ملک میں، تو وہاں خبر بھیجی کہ میں آ رہا ہوں۔ ان لوگوں کو پتا چلا میرے شیخ کے پوتے آ رہے ہیں، حکومت کے آدمی تھے، استقبال کے لیے حکومت کی بارڈر پر آئے اور اپنے شیخ کے پوتوں کو استقبال کے ساتھ لے گئے، مرغ مسلم کھلا رہے ہیں، گرم گرم پانی دے رہے ہیں، بہترین قسم کے کپڑے پہنائے، 3 دن تک مہمان نوازی کی۔ 3 دن کے بعد پھر کان نے کہا حضرت میں کھانے نہیں آیا، میں تو اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ اچھا اصلاح کی نیت ہے، فرمایا یہ کپڑے نکال دو، ٹاٹ پہن لو،
اب تم کو گرم پانی نہیں ملے گا، عام پانی سے غسل اور وضو کرو۔ فرمایا اب تمہارے لیے عمومی دسترخوان پر بیٹھنا ہے، خاص کھانا نہیں بنایا جائے گا۔ 40 دن تک اپنے پاس بٹھایا، 40 دن کے بعد دیکھا کتنا اندر سے گھمنڈ ختم ہوا ہے، تواضع آئی ہے کہ نہیں آئی۔ اپنے کمروں کو صاف کرنے والے کو کہا جب گندگی کا ٹوکرا لے کر کے جاؤ تو یہ ٹوکرا جہاں بیٹھے ہو ان کے اوپر پھینک دینا۔ جب ٹوکرا گرایا تو اندر کو گھمنڈ بھرا ہوا تھا، کھڑے ہو کر کے بھنگی کو زور سے تماچا مارا، دیکھتے نہیں ہو کون بیٹھا ہے۔ حضرت کے پاس کارگزاری گئی، حضرت نے فرمایا اندر میں بگاڑ بھرا ہوا ہے، بہت گھمنڈ ہے۔ فرمایا جیسے آج بہو نے کوئی بات کہہ دی ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ اللہ کے بندو دیکھو تو صحیح، اپنے حق کی بات کر رہی ہے یا تم کسی جہالت کی وجہ سے غلط وٹ کر رہے ہو، غلط داداگیری کر رہے ہو، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، اس کے بھی حقوق ہے۔ اللہ کے اولیاء کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب کھڑیاسنا والے اپنی ایک بہو جو رشتے میں ہے، ایک مرتبہ کہا بیٹی میں نے کبھی تجھے سخت کہہ دیا ہو معاف کر لینا۔ فرمایا ہو سکتا ہے میں نے تجھ کو ماموں ہونے کے نتیجے میں رشتے میں ہے، میں نے کبھی تجھے غصے میں بات کر لی ہو، خدا کے وہاں پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عبدالرحمان صاحب نے رونا شروع کیا، بانجی نے کہا ماموں معاف ہے، پھر بھی مولانا تو روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ بیٹی مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ مجھے پوچھ نہ لے۔ فرمایا اللہ کے مخلوق پر معمولی بھی ظلم ہو گیا، خدا کے وہاں پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کے اولیاء بہت ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری بات سے کسی پر ظلم نہ ہو جائے، ہم نے بول دیا، ہم دوسروں کو تو معاف کرواتے ہیں، گھر کے ممبران کی فکر نہیں کرتے، ہو سکتا ہے ان پر ظلم ہو گیا ہو۔ فرمایا اندر میں گھمنڈ ہے، 40 دن پھر رکھا، محنت کی، کوشش کی، اب کی مرتبہ بھنگی کو کہا اب کچرا ڈالو۔ اب جب کچرا ڈالا گیا تو کھڑے ہو کر تماچا تو نہیں مارا، صرف آنکھیں دکھائی، دیکھ کر کے چلو، تھوڑا سا فرق پڑا۔ فرمایا ابھی بھی اندر میں بیماری ہے، ابھی اندر میں خرابی ہے، 40 دن تک اور رکھا۔ فرمایا کہ اب کچرا ڈالنا۔ اب جب کچرا ڈالا گیا تینوں نے کہا بھائی معاف کرنا، میں بیچ میں تھا، آپ کو تکلیف ہوئی، لاؤ کچرا میں جمع کر دیتا ہوں اور میں کچرا اٹھا کر کے پھینک آتا ہوں۔ حضرت کو پتا چلا، بلایا اور پگڑی پہنائی، جاؤ اللہ تم سے کام لے گا، جاؤ اللہ تم سے کام لے گا، گھمنڈ کے ہوتے ہوئے کام نہیں ہوتا۔ میرے اور آپ کے لاڈلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بن کر کے رہتے تھے، تواضع کے ساتھ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چھوٹا بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم نے کہا تھا پتا بھی نہیں ہوتا یہ بیماری آ جاتی ہے۔ ہمارے اکابرین نے اپنی زندگی میں چھوٹا بن کے رہنے کی کوشش کی ہے، کبھی مسجدوں میں استنجا خانے صاف کیے ہیں، کبھی نالیوں کو صاف کیا ہے، اندر کا خناس نکل جائے، اندر میں کسی قسم کا گھمنڈ نہ ہو۔ ایک واقعہ عبرت کا ہے، بار بار بیان کرتا ہوں، اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول تھے، حضور کے غلاموں کے غلام علماء دیوبند اہل سنت والجماعت والے کیسے حضور کی صفات کو اپنے اندر میں لانے کی کوشش کرتے تھے، ایک ایک صفت اپنے اندر میں آ جائے۔ ایک مرتبہ دیوبند میں 10 استنجا خانے تھے، بیت الخلا تھے۔ اس زمانے میں استنجا خانے سادے ہوتے تھے، جب بھر جائے جنگل میں پھینک آؤ، ڈبوں میں غلاظت بھر جائے جنگل میں پھینک آؤ۔ دیوبند اور یوپی میں پانی نزدیک ہوتا ہے، تھوڑا سا کھودو تو پانی نکل آئے گا، اس لیے وہاں کنویں نہیں کھودے جاتے تھے۔ اب تو پانی نیچے ہو گیا تو وہاں ڈبے رکھے جاتے تھے، ڈبے بھر جائے جنگل پھینک آؤ۔ ایک مرتبہ دیوبند مدرسے میں بھنگیوں نے ہڑتال کر دی اور یوں کہا کہ ہم استنجا خانے صاف نہیں کریں گے۔ مولوی صاحب پریشان ہے، کہ بھنگیوں نے ہڑتال کر دی، استنجا خانہ کون صاف کرے گا؟ سب بچوں کو مولوی صاحب نے جمع کیا، قاری طیب صاحب کا زمانہ تھا، بچوں کو کہا بچوں بتاؤ مدرسے کا استنجا خانہ کون صاف کرے گا، کون نام لکھائے؟ یہ تو بیت الخلا صاف کرنے کی بات ہے، غلاظت کو جنگل میں پھینک آنے کی بات ہے۔ کوئی نے نام نہیں لکھایا، بہت دیر ہو گئی تو کسی نے کہا حضرت مجلس ختم کرو، مجلس برخاست کرو، کوئی اللہ کا ولی ہوگا
وہ رات کے اندھیرے میں صاف کر دے گا. مجلس ختم ہو گئی, صبح کو دیکھا سب استنجا خانے صاف, دوسرے دن دیکھا سب استنجا خانے صاف. قاری طیب صاحب کے پاس جب یہ میسج آیا, اس بات کی پتہ چلا, قاری صاحب نے کہا ہمارے مدرسے میں کوئی اللہ کا مخلص بندہ ہے, نیک بندہ ہے, اسی کے نتیجے میں ہمارے مدرسے کا نظام چلتا ہے. بچوں تلاش کرو یہ کون سا بچہ ہے جو ہمارے مدرسے میں ایسے اخلاص سے پڑھتا ہے. 2-3 بچوں کو چپ کے جاسوس بنا کر کے بٹھا دیا کہ جو بچہ رات کو صفائی کے لیے آئے اس کا نام معلوم کرو. رات کے اندھیرے میں ایک صاحب آتے ہیں, چادر ڈالے ہوئے ہیں, ایک ڈبہ پھینک آئے, دوسرا ڈبہ پھینک آئے, یوں کرتے کرتے سب ڈبے پھینک آئے, لیکن پتہ نہیں چلا کہ اللہ کا بندہ کون ہے. مؤذن صاحب کو کہا حضرت ہم نے کوشش تو بہت کی لیکن پتہ نہیں چلا کہ یہ کون ہے. قاری صاحب نے کہا دوسرے دن کوشش کرو, پھر بھی پتہ نہیں چلا. قاری صاحب نے تیسرے دن کہا اب کے پتہ نہ چلے تو زبردستی معلوم کرو کہ یہ کون ہے. 9 ڈبے پھینک لیے, وہاں تک پتہ نہیں چلا. جب 10واں ڈبہ تھا سب بچے جمع ہو گئے اور کہا صاف صاف بتاؤ تم کون ہو, ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے واسطے معاف کرو, لیکن بچے تو بچے ہوتے ہیں. کسی بچے نے چادر کو کھینچا تو ڈبہ چھلکا اور غلاظت چادر کے اوپر گری. جب چادر ہٹی ہے تب پتا چلا شیخ الاسلام مولانا حسین بن مدنی نور اللہ مرقدہ, حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کے والد ماجد تھے. اتنے بڑے مقام کا آدمی, کتنے نسبتوں کا حامل اور فرمایا احادیث کی کتاب پڑھانے والے. حضرت مدنی نے روتے روتے کہا میرے بچوں یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان کا راز تھا, میں اللہ کے لیے کرتا تھا, لیکن تم نے دیکھ لیا. بچوں تم کسی کو مت بتانا, اگر تم مجھ سے حدیث پڑھتے ہو پاک حدیث کی نسبتوں کا واسطہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گے, اور اگر تم ہم سے مرید ہو پاک نسبتوں کا واسطہ. یہ حضرت مدنی کو پتا تھا جب تک ہماری زندگی میں تواضع نہیں آئے گی, چھوٹا بن کر رہنے کا مادہ نہیں ہوگا, وہاں تک اللہ کا نور نہیں مل سکتا, وہاں تک اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہاں تک حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کو پہنچایا, جس کمرے میں ذکر کرتے تھے اللہ اللہ کی آواز در و دیوار سے آتی تھی. جس کمرے میں ذکر کرتے تھے اللہ اللہ کی آواز در و دیوار سے آتی تھی. میرے بھائیوں, فرمایا آج ہمارے اندر میں اس صفت کو لانے کی ضرورت ہے. ساری خوبیوں میں سب سے بڑی صفت ہے تواضع کی. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو چھوٹا بن کر کے رہے گا, تواضع سے رہے گا, اللہ تعالیٰ اس کو عزت کے مقام تک پہنچائیں گے. آج 22واں رمضان 23ویں رات ہے. فرمایا ایسی راتوں میں اللہ تعالیٰ سے ایسی عمدہ صفات کو مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی صفات سے مالا مال فرمائے, قرآن پاک کا عشق عطا فرمائے, موت سے پہلے اپنی معرفت کا نور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر فرمائے. ہم سب کی یہ تمنا ہو. تھوڑی دیر دعا کر لیں. جی وہاں 11:15 بج رہے ہیں. حضرت مولانا رابع حسنی صاحب کے بارے میں بھی ہم دعا فرمائیں گے. ماشاءاللہ ہمارے اس ملک کی ایک قیمتی ہی رات ہے. ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ میرے انتقال کے بعد پتہ چلے گا کہ حالات کا بندھن کیسے ٹوٹتا ہے اور تابڑ توڑ حالات کیسے آتے ہیں. اللہ کے اولیاء ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دیوار کی طرح, ان کے نتیجے میں اللہ پاک حالات کو روکے ہوئے ہوتا ہے. اس لیے ان کا جانا, اور یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں, زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں. لہذا ان کے لیے ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے, بلکہ روزانہ احسان ثواب کرنا چاہیے. اپنے مرحومین کو تو روزانہ یاد رکھنا چاہیے. حضرت مولانا افتخار صاحب کانگڑوی فرماتے تھے مجھے 25 پیڑھیوں کی قبریں یاد ہیں. یہ میرے باپ کی قبر ہے, یہ میرے دادا کی قبر ہے, یہ میرے پردادا کی قبر ہے. جی 25 پیڑھیوں کی قبریں یاد ہیں. ہر جمعہ کو قبرستان جاتا ہوں. حضور نے فرمایا میں نے پہلے قبرستان جانے سے منع کیا تھا, اب کہتا ہوں قبرستان جاؤ, اس لیے کہ قبرستان جاؤ گی تو آخرت کی یاد آئے گی اور آخرت سامنے ہوگی. فرمایا ہمیں بھی ان مرحومین کو روزانہ یاد کرنا چاہیے. کسی کے باپ چلے گئے, ماں چلی گئی, ہم ان کو فراموش نہ کریں.
احسان فراموش ہم قوم نہیں ہے. ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جو نبی معمولی احسان کو نہیں بھلا کرتا تھا. میں نے شاید اس سے پہلے کہا تھا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے مفتی محمود کو بلایا اور یوں کہا کہ بیٹے محمود مل لے, ہم تو دنیا سے چلے. پھر یہ کہا دیکھ بیٹا جنت میں جائے تو اکیلے مت جانا, تیرے باپ کو بھی لے جانا. مفتی محمود صاحب نے کہا ابا جی آپ جنت میں جاؤ تو اکیلے مت جانا, مجھے بھی لے چلنا. اللہ اکبر. مفتی صاحب فرماتے ہیں وہ دن ہے اور یہ دن ہے. بڑھاپے میں مفتی محمود صاحب نے کہا تھا الحمدللہ روزانہ نماز میں ایک پارہ پڑھ کر میرے والد مرحوم کو بھیجتا ہوں, میرے والد مرحوم کو بھیجتا ہوں. اللہ کے ولیوں کی کہانی عجیب ہوتی ہے. یہ پڑھا جاؤ. ایک مرتبہ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدنی کے پاس آئے, ملاقات کی. حضرت مدنی کو حضرت شیخ نے فرمایا جنہوں نے فضائل اعمال لکھی, حضرت جنت میں جاؤ تو اکیلے مت جانا, مجھے لے چلنا. حضرت مدنی نے کہا انشاءاللہ لے جاؤں گا. یہ حضرت مدنی نے کہا. پھر چند مہینوں کے بعد حضرت شیخ نے پھر کہا, چند مہینوں کے بعد کہ حضرت جنت میں جاؤ تو اکیلے مت جانا, مجھے لے چلنا. کہا وہ تو وعدہ ہو چکا ہے پہلے. یہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے سامنے کہا یہ لوگ زمین پر رہتے ہوئے جنت کی تعمیر ایسی کر لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. دنیا سے جانے سے پہلے اپنا معاملہ کیسا کلیئر کرتے تھے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کہا ایک مرتبہ کہ ہم تو تیار رہتے ہیں وہاں مدینہ المنورہ میں لاہور کے ڈاکٹروں سے کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے. ہر مسلمان کو رمضان میں اللہ کی طرف خوب توجہ کی ضرورت ہے. سارے مرحومین کو بھی یاد کرنا چاہیے اور اپنی زندگی آہستہ آہستہ کلیئر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. سبوح القدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الأبدي الأبد. سبحان الواحد الأحد. سبحان الفرد الصمد. سبحان رافع السماء بغير عمد. سبحان من بسط الأرض على ماء الجبل. سبحان من قسم الرزق فلم ينس أحدا. سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لنكونن من الخاسرين. لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وجعلنا للمتقين إماما. وجعلنا للمتقين إماما. اللهم واقية كواقية الولي. اللهم واقية كواقية الولي. اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد فعال لما يريد. نسألك بنور وجهك الذي ملا أركان عرشك. نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك. يا مغيث أغثنا. یا مغیث اغثنا. یا مغیث اغثنا. او 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہمارے شفیق پروردگار، ہمارے خالق اللہ، ہمارے مالک اللہ، ہمارے محسن اللہ، شکر سے زیادہ میٹھے اللہ، ہمارے نورانی اللہ، ہمارے محسن اللہ، ہمیں کھلانے والے اللہ، ہمیں پلانے والے اللہ، اے اللہ ہر سیکنڈ میں کروڑ نعمتوں میں بسانے والے اللہ، اے اللہ پاک تو پاک ہے، اے مولا ہم تیرے گھر کے بندے ہیں، اے اللہ ہر سیکنڈ
ہر لمحہ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں ہم نے کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں ہم نے تجھے ناراض نہ کیا ہو۔ اے اللہ پاک، تو نعمتوں پر نعمتیں دیتا رہا اور ہم مسلسل تیری نافرمانی میں لگے رہے۔ ہم نے جوانی تیرے خلاف استعمال کی ہے، ہم نے مال کو تیرے خلاف استعمال کیا ہے، ہم نے اپنی صلاحیت کو تیری رضا کے خلاف استعمال کیا ہے، ہم نے بازاروں میں تجھے ناراض کیا ہے، ہم نے مسجدوں میں تجھے ناراض کیا ہے، ارے دسترخوان پر تیری نعمتیں کھاتے کھاتے تجھے ناراض کیا ہے۔ اے اللہ پاک، اے اللہ، بھول ہو گئی، بھول ہو گئی، بھول ہو گئی، تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ رمضان کے مبارک مہینے کی عظمت کا واسطہ، اے اللہ، یہ 23ویں شب ہے جس میں شب قدر ہونے کا امکان ہے۔ اے اللہ، ایسی مبارک راتوں کی عظمتوں کا واسطہ، پاک کلام کی عظمت کا واسطہ، یہاں حفاظ کرام کی بڑی تعداد بیٹھی ہوئی ہے۔ اے مولا، ہم گندے ہیں لیکن حافظوں کے سینے میں قرآن ہے، وہ تو پاک ہے نا۔ اے اللہ پاک، اس کا واسطہ، اے اللہ تیرے پاک گھر کا واسطہ، ہم کسی فقیر کے گھر نہیں بیٹھے، ہم کسی کنجوس کے گھر نہیں بیٹھے، ہم کسی فقیر کے گھر نہیں بیٹھے، ہم سخیوں کے سخی کے گھر پر آئے ہیں اور رات میں آئے ہیں، ڈولا لے کر آئے ہیں، بچوں کو بھی ساتھ میں لائے ہیں، بڑی عمر کے بوڑھے بھی لوگ موجود ہیں، حفاظ کرام بھی موجود ہے۔ اے اللہ پاک، تیری قسم، رات کے اندھیرے میں اتنا بڑا ٹولہ کسی وکیل کے دروازے پر چلا جائے تو وہ بھی خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے۔ اللہ پاک، تو بڑا شرمیلا ہے، تو بڑا کریم ہے، تو نکتہ نواز ہے، بڑا قدردار ہے۔ اے اللہ پاک، ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ابھی یہاں سے کھڑے ہونے سے پہلے ہم سب کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، ہمارے نام اعمال کی سیاہی کو نور سے بدل دے۔ اللہ پاک، ہم کوئی اپنا عمل جتانے نہیں آئے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، تیری قسم، ہمارے تو گناہ بھی گناہ ہے اور ہماری تو نیکیاں بھی گناہ ہے۔ اے اللہ پاک، ہم تیرے پاس اپنے اعمال جتانے نہیں آئے، لیکن ہاں ہمیں تیرے کرم پر بھروسہ ہے، اور تیرے کرم پر بھروسہ ہے۔ قرآن پاک میں تو نے بڑے پیارے انداز میں نبی کے واسطے سے ہم کو میسج دیا ہے، نبی جی میرے بندوں کو کہہ دو وہ نا امید نہ ہو، میں بڑا معاف کرنے والا ہوں۔ حدیث قدسی میں آپ نے یہاں تک کہہ دیا، او میرے بندو، تمہارے گناہ کرتے کرتے زمین کو بھر دے، فضا کو بھر دے، آسمان کی چادر کو چھونے لگے، پھر بھی اگر تم معافی مانگو کہ میں معاف کر دوں گا، میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا۔ اللہ پاک، یہ روایتیں نہ ہوتی تو ہمت نہ ہوتی، ہم یہ روایتیں دیکھ کر تیرے پاس آئے ہیں۔ بد محروم فرما، بد محروم فرما۔ اللہ پاک، ہمارے گناہوں کا کوئی کنارہ ہے، تیرے رحمت کے سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ پاک، پاک کلام سنایا گیا ہے تراویح میں، اور پاک بوڑھوں نے بیماری کے باوجود سنا ہے۔ اے اللہ، تو نکتہ نواز ہے۔ اے اللہ، کسی کی قربانی کو قبول فرما کر پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، امت کے جوانوں کی مغفرت فرما، امت کے بوڑھوں کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ سارے مرحومین مغفرت کے محتاج ہیں۔ اے اللہ پاک، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ میرے پاس آئے ہیں، اے اللہ، اوپر سے مٹی ڈال دی، چاروں طرف سے دروازے بند کر دیے۔ اللہ پاک، اگر تم سزا دو گے کوئی بچانے والا نہیں ہے، لیکن اگر تم جنت دے دو گے تو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک، کیسے بھی تھے تیرا نام لینے والے تھے، اے اللہ، تیرے نام کی عظمت کا واسطہ سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ، کروٹ کروٹ بہترین بدلہ عطا فرما، اپنے جوار میں جگہ عطا فرما۔ حضرت مولانا علی صاحب جن کا انتقال ہوا، امت کے لیے بڑی امانت تھی، اے اللہ، امت کے لیے رونے والے تھے، تیرے پاس آئے ہیں، بہترین ان کو بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ، بڑھاپے میں محنت کرتے رہے، اے اللہ، ہر اعتبار سے کوشش کرتے رہے، تیرے پاس آئے ہیں، قبر میں بہترین آرام دے دینا، اپنے جوار میں جگہ عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ الہ العالمین، اے اللہ، یہ مجمع بڑا قابل مبارکباد ہے،
دور دور سے آیا ہے، اے اللہ تیرا نام سن کر کے آیا ہے، رمضان کے مہینے میں کچھ لینے آیا ہے، ہم سے بڑا فقیر کوئی نہیں اور تجھ سے بڑا غنی داتا کوئی نہیں، اے اللہ پاک تو کھلاتا ہے تو کھاتے ہیں، تو پلاتا ہے تو پیتے ہیں، تو سلاتا ہے تو سوتے ہیں، تو چلاتا ہے تو چلتے ہیں، اے اللہ پاک یہ تولا تیرے رحمت کے بھروسے آیا ہے، ہمیں بندے حضور کا چہرہ دیکھ کر ہمیں مالا مال فرما، نبی کا چہرہ دیکھ حضور بہت روئے ہیں، عرفات میں روئے ہیں، مزدلفہ میں روئے ہیں، ایک دعا عرفات میں قبول نہیں ہوئی تو آپ مزدلفہ میں جا کر بہت روئے ہیں، نبی کے آنسوؤں کی لاج رکھ دے اللہ پاک، نبی کے چہرے کی عظمت کا واسطہ آپ صرف ابو بکر کے لیے نہیں روئے، آپ صرف عمر کے لیے نہیں روئے، آپ صرف فاطمہ کے لیے نہیں روئے، میری قسم ہمارے لیے بھی روئے ہیں، بلکہ ہمیں یاد کر کے تو بہت روئے ہیں کہ آخری زمانے میں میری امت پر تابڑ توڑ فتنے ہوں گے، ننگا ناچ ہوگا، ایمان کو بچانا مشکل ہوگا، سارا حال آپ کو پتا تھا، ہم معذور امت کو یاد کر نبی رویا تھا، اللہ پاک نبی کے آنسوؤں کی تو لاج رکھ دے، میرے وہاں ان کے آنسوؤں کی بڑی قدر ہے، اللہ پاک قرآن پاک کی عظمت کا واسطہ ہم سب کو معاف فرما، انہیں بچنے کی مغفرت فرما، اعتکاف والوں کے اعتکاف کو قبول فرما، قیام کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، اور سے پہلے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں نماز کی حلاوت دے دے، ذکر کی توفیق دے دے، پڑھائیوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کا مزہ دے دے، فجر سے پہلے اٹھ کر قرآن کی تلاوت کا مزہ دے دے، مولا ایک زمانہ تھا رات کے سناٹے میں باپ اٹھ کر کے رویا کرتا تھا، بچہ بھی باپ کو روتا دیکھ کر وضو بنا کر وہ بھی مصلی لے کر کھڑا ہو جاتا تھا، اے اللہ پاک ہمیں اپنے بچوں کے لیے رونے والا باپ بنا دے، شیخ سعدی فرماتے ہیں میرے ابو نے 7 سال کی عمر سے مجھے تہجد کا عادی بنایا، بیٹا تہجد پڑھ، روئے بغیر تو کسی ماں کے لال کو نہیں ملا ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں میرے باپ کی تربیت نہ ہوتی تو سعدی کس مقام پر ہوتا، اے اللہ ہم بچوں کے باپ تو بنے ہیں، ہمیں لائق باپ بنا دے، رونے والا باپ بنا دے، اپنے باپ کے لیے رونے والا بچہ بنا دے، اپنے بیوی کے لیے رونے والا شوہر بنا دے، اپنے پڑوسیوں کے لیے رونے والا پڑوسی بنا دے، اے اللہ تو نے حضور کے طفیل میں رمضان دیا ہے، شب قدر جیسی مبارک راتیں عطا فرمائی ہے، اے اللہ جب تو نے یہ فضل کیا ہے آگے کا فضل فرما دے، ہم سب کو شب قدر سے مالا مال فرما، شب قدر کے فضائل سے مالا مال فرما، اے اللہ دل کی دنیا کو بدل دے، ہمارے قلب کو قلب سلیم بنا دے، ہمارے نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے، اے اللہ پاک امت میں ایک طبقہ بیچارہ بیمار ہے، شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، ایک بیمار ہوتا ہے پورا گھرانہ پریشان ہوتا ہے، عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ جو قید و بند میں محفوظ ہے عافیت سے خلاصی عطا فرما، جو کسی الجھنوں میں ہے کہہ نہیں سکتے لیکن سہ نہیں سکتے، اے اللہ ان کی الجھنوں کو دور فرما، جو بے رشتہ ہے نیک رشتہ عطا فرما، جن کے رشتے ہوئے ہیں ان کے خوبی بھر دے، اور جن کے نکاح ہوئے ہیں میاں بیوی کے رشتے آپس میں تلخیوں کے شکار ہے، اے اللہ آپس میں جنت کا نمونہ قائم فرما، محبتوں کا نظام قائم فرما، بے اولاد ہے ایک اولاد عطا فرما، اے اللہ جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہے نرینہ اولاد عطا فرما، الہ العالمین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر مانگی ہے، ہمیں اور پوری امت کو خیر نصیب فرما، جن شرور سے آپ نے پناہ مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما، اے اللہ دین کے کام کرنے والوں کی مسلمانوں کی جہاں کہیں بھی مسلمان رہتا ہو، اے اللہ ان کے جان کی مال کی عزت کی آبرو کی آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے حفاظت فرما، الہی جئنا کا قائمین فلا تردنا خائبین، الہی مقصود ما کوئی و رضائت محبت و معرفت خود دے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ۔ مہمان حضرات چائے کی کریں۔